بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم، گزشتہ کل اہل علم کی عظمت اور ان کا اکرام، ان کے بارے میں آپ کے سامنے ذکر کیا تھا۔ آج علماء کی اہانت، علماء کو ذلیل کرنا، علماء کو برا بھلا کہنا، علماء کو ستانا، اس سے کس کا نقصان ہوتا ہے؟ معرفت الہی اور امر و نواہی کا علم رکھنے والے تمام علماء امت کو اچھے الفاظوں میں ہی یاد کیا جائے۔ امت پر ان علماء کا بہت بڑا حق ہے، اس کے لیے ان سے محبت کرنا، ان کا احترام کرنا چاہیے، ان علماء کے پاس جا کر علم کو حاصل کرنا چاہیے، مسائل کے حل کے لیے ان سے رجوع کرنا چاہیے۔ اہل علم کی تعظیم، میرے بھائیو، حقیقت میں یہ دین کی تعظیم ہے۔ یہی اہل علم ہی دین کے علم بردار اور امین ہے۔ چنانچہ ان علماء کے راستے سے کنارہ کشی اختیار کرنے والا وہ گمراہ ہے۔ ان سے بغض و عداوت، ان سے دشمنی رکھنا یہ کم عقلی ہے، بلکہ یہ اللہ کے عذاب اور ان سے اعلان جنگ کی ایک گنتی بھی ہے۔ بلکہ جس طریقے سے ہم اپنے گھروں کے اندر بیماریوں کے علاج کے لیے اپنا ایک فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے، ہمیں ان موجودہ دور کے اندر اپنا ایک فیملی عالم، ایک اپنا فیملی مفتی ہونا چاہیے، تاکہ ہم ان کے پاس جا کر اپنے انفرادی، اپنے گھریلو، اپنے ازدواجی زندگی کے مسائل اور تمام اپنے مسائل کو ان کے پاس جا کر ہم ان سے رجوع کریں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ جو آدمی میرے کسی ولی کو ستائے گا، جو آدمی میرے کسی ولی کو تکلیف پہنچائے گا، میری طرف سے اس کو لڑائی کا اعلان ہے۔ کتنی سخت وعید ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ اگر فقہاء، اگر علماء یہ اللہ کے ولی نہیں ہے تو پھر اللہ کا کوئی ولی ہے ہی نہیں۔ ایک دوسری روایت میں عن عبادۃ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس من امتی من لم یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعالمنا او کما قال۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جو آدمی ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے عالم کی قدر نہ کرے، وہ میری امت میں سے نہیں۔ میرے بھائیوں، اس ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان لوگوں کے لیے کیا گنجائش رہ جاتی ہے جو علماء کو برا بھلا کہتے ہیں، جو علماء کی ناقدری کرتے ہیں، جو علماء کو ستاتے ہیں، جو علماء کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں اور اپنے آپ کو امت محمدیہ میں شمار کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو آدمی کسی فقیہ کو، کسی عالم کو تکلیف پہنچائے، اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی، اور جو آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے اس نے اللہ جل جلالہ کو تکلیف پہنچائی۔ عن اکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال من آذى فقيها فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم
ومن آذى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقد آذى اللہ عز وجل. جو لوگ علماء حق کے در پہ آزار ہیں، ان کی اہانت اور ان کی تذلیل کو، ان کو ذلیل کرنے کو، ان کو برا بھلا کہنے کو فخر سمجھتے ہیں اور کرتے ہیں، یقیناً علماء کی بنسبت وہ اپنا نقصان زیادہ کرتے ہیں. علماء کا تو زیادہ سے زیادہ میرے بھائیوں اتنا ہی نقصان ہوگا جتنا کہ اللہ جل شانہ نے مقدر میں لکھا ہے. مگر یہ لوگ اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں، اپنا دینی نقصان کر رہے ہیں. جو علماء کو ستاتا ہے وہ حقیقت میں اپنے آپ کا نقصان کرتا ہے. الغرض میرے بھائیوں، علماء کو ستانا، علماء کو تکالیف پہنچانا، علماء کی غیبت کرنا، ان کے خلاف بہتان تراشنا، ان کے ساتھ تحقیر اور تذلیل اور ذلیل کا معاملہ کرنا، بدسلوکی کرنا، یہ حقیقت میں اللہ کی غیرت کو للکارنا ہے. اور میرے بھائیوں یاد رکھو، اللہ کی غیرت کو للکارنے والا، اللہ کی قدرت کو چیلنج کرنے والا یہ ہلاک و تباہی سے کسی طرح بچ نہیں سکتا. اس کا دست انتقام جب حرکت میں آتا ہے تو ظالم اور جابر، سرکش اور طاقتی قوتوں کے پرخچے اڑ جاتے ہیں. پھر وہ اوقات اس کی اوقات ہی کیا ہے، وہ اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے. علماء کی توہین کا وبال نسلوں اور پشتوں تک پہنچتا ہے. حق تعالیٰ جل شانہ ہمیں ان علماء کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. آئے دن میرے بھائیوں کئی علماء دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. گزشتہ کل سے لے کر آج 2 دن کے اندر کم سے کم 6 بڑے بڑے عالموں کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالی ہمیں علماء کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، علماء کا اکرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں صحیح زندگی گزارنے کی فکر اور اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ تعالی رب العالمین.